السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. General Asim Munir. My name is Dr. Abu Abdullah and I am in America. I am certified from the 6 universities of the world. میں آج آپ کو ایک قرآن کی روح سے نصیحت، واعظ اور پیغام دینا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ نیکی کے کام میں تعاون کرو. دوسری جگہ فرماتا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو. قرآن کی روح سے ہم دونوں بھائی بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ. اللہ نے آپ کو ایک مقام دیا ہے. آپ پورے پاکستان جیسے ملک کے سپہ سالار ہیں اور سنا ہے کہ آپ حافظ بھی ہیں. میرا خیال آپ وہ حافظ ہیں جو بچپن میں جن کو ان کے پیرنٹس رٹا لگا کے قرآن حفظ کرا دیتے تھے، معنی نہیں جانتے تھے. تو میں آج آپ کو قرآن پاک کے معنی بتانا چاہتا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں. یعنی ہر ذی شعور، ہر انسان کو اللہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم کوئی ایسی حرکت کریں جو اس کی نظروں میں آئے. دوسرا، کرامن کاتبین ہمارے کندھوں پر موجود ہیں جو ہمیں ریکارڈ کر رہے ہیں ہمارا سب کچھ کتھا چٹا. جو ہم برا اور اچھا کام کرتے ہیں وہ ریکارڈ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، جو کہ روز قیامت کو اللہ کے حضور پیش کریں گے اور جس کی بنا پر ہمیں اجر اور جزا اور سزا دی جائے گی. آپ جو سننے میں آ رہا ہے کہ آپ نے مسلمانوں کو یا پاکستانیوں کو بہت زیادہ پریشان کر رکھا ہے، جس میں ایک پرسیکیوشن ہے، ظلم ہے، اور دوسرا بے انصافی ہے، یعنی عدل سے دوری ہے. اللہ پاک کو یہ 2 چیزیں بہت پسند ہیں. ان میں سے ایک چیز بہت پسند ہے، عدل. وہ چاہتا ہے کہ ہم عدل کریں، ہر انسان دوسرے کے ساتھ عدل کرے. اور جو حکمران ہے، جو اپنی سیٹوں پر ہے، نشستوں پر ہے، ان پہ یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ عدل کرے. اور دوسرا، ایک انسان دوسرے پہ ظلم نہ کرے. یہ ایجنڈا ہے قرآن پاک کا. دو فکر میں اگر میں کہوں تو یہ ایجنڈا ہے. ایک تو رب کی ایک کی عبادت کرنی ہے، بندگی کرنی ہے، اور دوسرا ایک انسان دوسرے پہ ظلم نہ کرے. سننے میں آیا ہے کہ آپ چونکہ بلا شرکت و غیر حکمران ہیں اس ملک کے، تو آپ کے حکم سے، ڈیفینیٹلی آپ کے حکم سے لوگوں کو گولیاں ماری جاتی ہیں. جس میں اسلام آباد میں کوئی 26 نومبر کا واقعہ ہوا تھا، جس میں آپ نے جنرل ڈائر کی طرح اندھا دھند گولیاں مار کے لوگوں کو مارا تھا. پھر ابھی ایک واقعہ ہوا ہے جس میں ایک مذہبی شدت پسند تنظیم جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے لوگوں کو بھی آپ نے گولیاں ماری ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو مارا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. آپ عمر کے آخری حصے میں ہیں. یہ آخری حصہ ہوتا ہے عمر کا، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے. آپ کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد روز قیامت حساب دینا ہے ہر اس عمل کا جو آپ نے اس دنیا میں کیے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ ڈرو اس دن سے، ڈرو اس دن سے جس دن تم میرے حضور پیش کیے جاؤ گے اور تم سے ہر اس عمل کا حساب لیا جائے گا جو تم نے دنیا میں کیے. اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ عادل ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جب تم میرے پاس آؤ گے تو اس وقت میں رحیم کریم ہوں گا.
غفور الرحیم ہوگا، نہیں، یہ اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں یہ دنیا میں ہیں، آخرت میں وہ صرف عدل کرے گا، عادل ہوگا۔ مجھے نہیں پتا یہ میری ایڈوائز یا میسج آپ تک پہنچتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو پہنچ بھی سکتا ہے، لیکن میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے، جس کو آپ نے سمجھا نہیں ہے، آپ یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے یہ انسانوں پہ بند کر دیں، ظلم و ستم بند کر دیں۔ جھوٹ کو اللہ نے کہا کہ یہ لعنت ہے، اللہ نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت بھیجی۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم سیاستدان نہیں ہیں، آپ پوری سیاست کر رہے ہیں، آپ کا کام سیاست کرنا نہیں ہے۔ آپ ہمسایہ ملک انڈیا میں دیکھ لیں، وہاں پہ جرنیلز کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، نہ وہ سیاست کرتے ہیں۔ وہاں جو بھی ٹوٹے بھجے سیاستدان ہیں وہ اپنا وہ حکومت چلاتے ہیں، جس کو وہ ڈیموکریسی کہتے ہیں، مجھے تو اس کا پتہ نہیں۔ تو آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں، آپ کا جو رتبہ ہے اس کی احساس کریں اور لوگوں پہ ظلم و ستم بند کریں، عدل کریں، اور اپنے جو پہلے آپ سے جرنیل گزر چکے ہیں، سپہ سالار، جن کا بہت برا انجام ہوا، کچھ فضا میں اڑا دیے گئے، کچھ بہت بری موت مرے، اور کئیوں کی قبروں کا نہیں پتہ، آپ ان سے سبق لیں۔ آخر میں بہت بڑی پیاری آیت سورت ہے قرآن کی، وہ ریسائٹ کرنے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ والعصر، زمانے کی قسم، اللہ کہتا ہے زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، ان الانسان لفی خسر الا الذین، سوائے ان لوگوں میں آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق اور حق کی بات کی، حق کے لیے کھڑے ہوئے، وتواصوا بالصبر اور صبر کیا۔